أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. طيب يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. सूरतुल क़सस आयत नंबर 78 से 84 तक इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे। अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منهم قوة وأكثر جمعا. وأكثر جمعا. रा की पेश को आपने स्ट्रेच नहीं करना, वो अक्सरू जमा नहीं पढ़ना। व अक्सरू जमा वला युसअलु अन ज़ुनूबिहिमुल मुजरिमून।
فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا वआमिला नहीं पढ़ेंगे इसको हम जल्दी अदा करेंगे वआमिला सालिहा वला युलक्काहा इल्ला الصابرون وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به
وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين सौत की अदायगी को दुरुस्त कीजिएगा, सौत पुर करके पढ़ा जाएगा। थोड़ा सा इसको मजीद पुर कीजिए। मिनल मुंतसिरीन फखसफना बिही वबिदारिहिल अर्द فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق يبسط الرزق बा के ऊपर कलकला कीजिए। बा जब साकिन हालत में हो तो इस पे कलकला किया जाता है। यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाअु मिन इबादिही वयक़दिर लौला अम्मन्नल्लाहु علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر
ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا इस लफ्ज को अब दोबारा से करेक्ट कीजिए। उलुवा उलुवा والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون.
فلا يجزى الذين عملوا السيئات سيئات إلا ما كانوا يعملون. سيئات إلا ما كانوا يعملون. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. کل ہم نے تذکرہ پڑھنا شروع کیا قارون کا. قارون کون تھا؟ جس کے بارے میں کل آپ کو بتایا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت نواز رکھا تھا، مال و دولت سے بھی. وجیح انسان تھا، خوبصورت بھی تھا، اور علم بھی رکھتا تھا، یعنی کہ تورات کا حافظ بھی تھا، تورات کو بہت اچھے طریقے سے پڑھنا بھی جانتا تھا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ ساری نعمتیں عطا کی تو اس نے شکر گزاری کی روش اختیار نہیں کی. اس نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی اور حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو گیا، اور اپنے یہ جو اللہ تعالیٰ نے احسانات اس کے اوپر کیے اس کو اس نے اپنا ہی کمال سمجھا اور اس کے اوپر اترانے لگا. تو اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو اور ان لوگوں کو جو فساد کرتے ہیں ان کو پسند نہیں فرماتا. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، کیونکہ اس کے پاس بے بہا خزانے تھے اور بہت مال و دولت تھی، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس میں سے اسے زکوٰۃ نکالنے کو کہا تو یہ بات اس کو بہت چبھی اور بری لگی اور اس نے دینے سے انکار کر دیا. تو اسی طرح وہ فساد کرنے والے لوگوں میں شامل ہو گیا. اس نے کیا کہا اپنے مال و دولت کے بارے میں؟ آج کی آیت میں ہم پڑھتے ہیں. قال، اس نے کہا، انما بے شک، اوتیتہ مجھے دیا گیا ہے یہ، علی بسبب علم کے، عندی جو میرے پاس ہے. اسے یہ نہیں کہا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے جو اس نے مجھ پر کر رکھا ہے، بلکہ اس سے یہ کہا کہ یہ سب کچھ میں نے اپنے علم کی بدولت حاصل کیا ہے. وہ علم جو میرے پاس ہے اس کے ذریعے سے یہ جو دانش مجھے ملی ہوئی ہے، یہ جو علم مجھے ملا ہوا ہے، اس کے ذریعے سے میں نے یہ سارا مال کمایا ہے. اولم، کیا بھلا نہیں، یعلم، اسے معلوم، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، قد تحقیق، ہلاک کر چکا ہے، من قبل ہی، اس سے پہلے، من القرون، امتوں میں سے، من جو ہوا وہ اشد، زیادہ سخت تھی، منہم، اس سے، قوتاً، قوت میں، وہ اکثر، اور زیادہ تھی، جمع، جمعیت میں، یعنی کہ بہت زیادہ لوگوں کی سپورٹ بھی اس کو حاصل تھی، یا بہت زیادہ اس کا جمع غفیر بھی تھا، کسی بھی طریقے سے لوگوں کی اکثریت بھی اس کے ساتھ تھی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا وہ اس چیز کو بھول گیا ہے؟ کیا وہ اپنے سے بیشتر امتوں کا حال نہیں دیکھ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر ان امتوں کو کیا عطا فرمایا ہوا تھا؟ قوت عطا کی ہوئی تھی اور جمعیت عطا کی ہوئی تھی. اور یہ قوت اور جمعیت کیا تھی جس کے اوپر وہ بہت مان کیا کرتا تھا، اتراتا تھا؟ اس کو فرعون کے دربار میں بہت اثر و رسوخ حاصل تھا، اور وہ اس کا تیسرا نمبر آتا تھا. اس نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا تھا اور فرعونیوں کے ساتھ مل گیا تھا. اسی طرح جب ہم پیچھے تذکرہ پڑھتے ہیں تو فرعون، پھر اس کے بعد قارون، حامان اور قارون، فرعون، حامان اور قارون، یہ تینوں جو ہیں، یہ اس میں تھرڈ جو سٹیج آتی ہے، اس سٹیج پہ اس کا مقام تھا قوم کے اندر. اس طریقے سے اس کو کافی قوت اور قربت
عزت فرعونیوں کی حاصل تھی، دربار میں اس کو اعلیٰ مقام حاصل تھا، وہ اکثر جمع اور جمعیت کے لحاظ سے بھی وہ اپنے آپ کو بہت اسٹرانگ سمجھتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس اترانے کو اور اپنے اور ہر چیز کو اپنے ساتھ ایسوسیٹ کرنے کو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھول جانے کو پسند نہ فرمایا۔ ولا اور نہ یسألو پوچھا جائے گا عن سے ذنوبہم ان کے گناہوں کی، المجرمون مجرموں سے، اور گنہگاروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پچھلی قوموں کا حال دیکھو کہ جو تم سے زیادہ قوت میں تھے، تم سے زیادہ جمعیت میں تھے، تو جو بھی گنہگار ہیں کیا ان سے ان کے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا؟ ہر گنہگار کو اپنے کیے کا جواب دینا ہے۔ فخرج تو ایک دن کیا ہوا، وہ اسی طرح سے غرور اور تکبر کرتے ہوئے وہ نکلا۔ تو اب کہاں نکلا؟ علی اوپر قومی ہی اپنی قوم کے، فی زینتی ہی اپنی زینت کے ساتھ۔ اب جہاں پر اس کے اندر اور بہت ساری بیماریاں تھیں اور برائیاں تھیں، وہاں پر ایک برائی اس کے اندر ریاکاری اور شو آف کی بھی تھی کہ اتنی مجھے اللہ تعالیٰ نے، میں نے اتنی دولت کمائی ہوئی ہے اور اس قدر میرے پاس مال و دولت ہے، تو اس کا اظہار بھی اب دنیا کے آگے ہونا چاہیے، شو آف ہونا چاہیے کہ میرے پاس کتنی مال و دولت ہے اور میں کتنا رئیس اور امیر انسان ہوں۔ تو اسی غرور اور تکبر کے ساتھ وہ اپنی قوم کے سامنے نکلا پوری زیب و زینت کے ساتھ۔ قال کہا الذین ان لوگوں نے، یریدون جو یہ چاہتے تھے، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کی آرائش، یا لیتا اے کاش، لنا ہمارے لیے، مثلا مانند اس کے ہوتا، ما اس کے جو اوتیا دیا گیا قارون انہو بے شک وہ لذو حظ عظیم، لذو حظ بڑا نصیب والا ہے، عظیم بہت بڑے۔ تو جب وہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ، پوری زیب و زینت کے ساتھ اور لاؤ لشکر کے ساتھ وہ نکلا، یہ دکھانے کے لیے کہ وہ کتنا مالدار انسان ہے اور کیا کیا چیزیں اس کے پاس ہیں، تو اتراتا ہوا جب وہ نکلا تو آگے پیچھے جو بھی اس کے قوم کے دیکھنے والے لوگ تھے وہ بہت متاثر ہوئے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بعض لوگ دنیا کی زندگی کو دیکھ کر بہت فیسینیٹ ہوتے ہیں، بہت امپریسڈ ہوتے ہیں، اور پھر نہ صرف امپریسڈ ہوتے ہیں بلکہ وہ پھر دل میں خواہش کرتے ہیں کہ یہ چیزیں کاش ہمیں بھی ملیں۔ حالانکہ دنیا جتنی زیادہ ہو اتنی ہی آزمائش بڑی ہوتی ہے، اور دنیا میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے رکھا ہے اس کا حساب کتاب بہرحال ہونا ہے۔ تو دنیا کی چیزیں بری نہیں ہوتی، لیکن اس کو شو آف کرنا یا اسی میں دل لگا لینا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جو کہ دنیا دار تھے اور دنیا کی مال و متاع کی محبت دل میں رکھتے تھے، قارون کو جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے بہت حسرت سے کہا کہ کاش کہ ایسا ہمیں بھی ملے، یہ قارون تو بڑا ہی نصیب والا ہے، اس قدر اس کے پاس مال و دولت ہے۔ وقال اور کہا الذین ان لوگوں نے جو اوت العلم دیے گئے تھے علم، ویلکم افسوس ہو تم پر، ثواب اللہ اللہ تعالیٰ کا ثواب، خیر بہتر ہے، لمن اس سے جو آمنہ ایمان لایا، وہ عاملہ اور عمل کیا، صالحا نیک۔ تو وہ لوگ، اب یہ فرسٹ کیٹیگری اللہ تعالیٰ نے بیان کی، وہ جن کے دل میں دنیا کی محبت تھی، دنیا کی جاہ و مال اور مرتبے کی، مال و دولت کی خواہش دل میں رکھتے تھے، ان کا کیا طرز عمل تھا جب اس کو دیکھا۔ اور وہ لوگ جو اہل علم تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نواز رکھا تھا، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا افسوس ہو تم پر، اللہ تعالیٰ کا ثواب وہ جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دیتا ہے، جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے اس سے جو تم طلب کر رہے ہو۔ ولا اور نہیں، یلقاہا ملے گا وہ، الا مگر الصابرون صبر کرنے والوں کو۔ تو جو ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں تیار کر رکھا گیا ہے وہ صرف اور صرف انہی لوگوں کو ملے گا ثواب جو کہ بہت زیادہ صبر کرنے والے ہیں۔ فخسفنا تو کیوں اللہ تعالیٰ نے دھنسا دیا؟ فخسفنا پس دھنسا دیا ہم نے بھی اس کو، تو اللہ تعالیٰ نے قارون کو دھنسا دیا، وبدارہ اور اس کے گھر کو بھی، الارض زمین میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ فما پس نہ کانا تھی لہو اس کے لیے، من فئتن کوئی جماعت، ینصرونہ جو مدد کرتی اس کی، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا، وما کانا اور نہ تھا وہ، من المنتصرین بدلہ لینے والوں میں سے۔
تو اللہ تعالیٰ کو اس کا اترانا، اس کا شیخی بگارنا، اس کا تکبر کرنا، اس کا ریاکاری کرنا، اس کا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے احسان سمجھنے کے بجائے اپنا ہی کمال سمجھنا اللہ کو سخت ناپسند آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کے ساتھ اس کو زمین میں دھسا دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو کبھی بھی پسند نہیں فرماتے۔ تو وہ اپنے مال و اسباب کے ساتھ زمین میں دھنستا چلا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جاتا رہے گا۔ تو اس کا کوئی بھی مددگار نہ تھا جو اس کی مدد کرتا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، اور نہ ہی وہ اس قدر قادر تھا کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا تھا اس کا وہ بدلہ لے سکتا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ، اور صبح کو تھے وہی لوگ جو تمنا کر رہے تھے مکانہ، اس کے مرتبے کی، بالامسی کل، یقولون، کہنے لگے، وَيْكَأَنَّ، ہائے شامت ہماری، بے شک اللہ تعالیٰ، یبسط الرزق لمن یشاء، یبسط، وہ فراخ کرتا ہے، الرزق، رزق، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، ویقدر، اور تنگ کر دیتا ہے۔ لو لا، اگر نہ، ان، یہ کہ، من، احسان کرتا، اللہ تعالی، علینا، ہم پر، لخسفا، تو ضرور دھنسا دیتا، بنا، ہم کو بھی، وَكَأَنَّهُ، اور ہائے خرابی، بلا شبہ یہ بات کہ لا نہیں، یفلحو، فلاح پائیں گے، الکافرون، کافر لوگ۔ تو وہ لوگ جو کل تک اس کے جاہ و مرتبے کی تمنا کر رہے تھے، صبح اٹھے تو وہ لوگ کیا کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو فراخ کرتا ہے، اور جس کو دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اس کو تنگ کرتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر احسان نہ کرتا تو ہم بھی ضرور اس کے ساتھ زمین میں دھنستے چلے جاتے۔ وہی کا انا، اور بے شک، اور ہائے خرابی کے، لا یفلح الکافرون، فلاح نہیں پاتے کفر کرنے والے۔ تو یہاں پر کفر کرنے والے کیوں کہا گیا ہے؟ حالانکہ وہ تو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا، وہ تورات کا حافظ بھی تھا، اور اس کو بہت کچھ مسلمان تھا وہ، تو پھر اس کے باوجود اس کو کافر کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس کے طرز عمل کی وجہ سے، اس کی ناشکری کی وجہ سے۔ کیونکہ ایک کفر وہ ہوتا ہے جو عقیدے کا کفر ہوتا ہے، جو وربلی انسان کہتا ہے، اور ایک عمل کا کفر ہوتا ہے جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کا انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرتا ہے۔ دل کا، یہ الدارو، گھر ہے، آخرت، آخرت کا، نجعلھا، ہم بناتے ہیں، للذین، اس کو، للذین، ان لوگوں کے لیے جو، لا نہیں، یریدون، نہیں وہ چاہتے، علوا، ظلم، فی الارض، زمین میں، ولا، اور نہ، فسادہ، فساد۔ تو یہ آخرت کا گھر جو اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، اور آخرت کا گھر کیا ہے؟ جنت۔ تو اللہ تعالیٰ نے کن کے لیے تیار کر رکھی ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے اسپیشلی ہے جو نہ تو ظلم کرتے ہیں زمین کے اندر، اور نہ ہی کوئی فساد برپا کرتے ہیں، نہ ہی وہ تکبر کرتے ہوئے، خود کو بہت بڑا سمجھتے ہوئے دوسروں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اور نہ ہی کسی قسم کا دنیا میں فساد کرتے ہیں۔ والعاقبۃ، اور عاقبت، للمتقین، ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ من، جو شخص، جاء، آئے گا، بالحسنتی، نیکی کے ساتھ، فلہو، تو پس اس کے لیے ہے، خیر، بہتر، منہا، اس میں سے۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوگا، جو لے کر جائے گا، اور لے کے کیسے جائے گا؟ ایک تو انسان نیکی کرتا ہے، اور پھر اپنے ہی عمل سے، غیبت سے، جھوٹ سے، بہتان سے، دوسروں کے حق تلفی سے، ظلم سے، زیادتی سے اپنی ہی نیکیوں کو خود ختم کر دیتا ہے۔ لیکن یہ ان لوگوں کی بات نہیں ہے جو ایک ہاتھ سے نیکی کرتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے اس کو ضائع کرتے ہیں۔ یہ وہ جو اپنی نیکی کو کرتے ہیں، سنبھال کے رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس لے کے جائیں گے وہ اپنی نیکیاں۔ من، جو شخص بھی اپنی نیکی ساتھ لے کے آئے گا، فلاحو خیر منہا، تو وہ بہت بہتر ہے اس کے لیے صلے کے اعتبار سے۔ ومن، اور جو جاء، آئے گا، بالسیئاتی، ساتھ برائی کے، فلاحو، تو اس کے لیے ہے، یجزا، بدلہ دیا جائے گا، الذین، ان لوگوں کو، جنہوں نے، عاملوا السیئات، جنہوں نے عمل کیے بہت برے، الا، مگر، ما، جو، کانو، تھے وہ، یعملون، وہ عمل کیا کرتے۔
تو جو برے لوگ ہوں گے اور برے کام کریں گے تو ان کی برائی کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جو بھی انسان جو بھی عمل کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے متقین اور فرما بردار لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔